السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں شامل کریں اور بہت مختصر آیات سورہ حشر کی اور عید بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، پھر دعائے رحمت سارا دن ہوتی رہتی ہے. نعت کے چند اشعار پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی جو وقت ہے اس پر درس شروع کر دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عصمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، عصمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا. بےتاب بے چین ہوں دیدار کے خاطر، بےتاب بے چین ہوں دیدار کے خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. آفات و بلیات نے گھیرا
کو اب آئیے آقا، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج جو قصص القرآن ہے، جو قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارے دیگر بھائی نے محفل انعقاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج اس کی پہلی نظم ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کریم یہ ترجمے سے سنتے ہیں یا وہ ہے، تو یہ طویل سلسلہ ہوتا ہے، اور کل بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی کم و بیش 6,500 آیتیں ہیں، کچھ نے 6,400 ذکر کی، کچھ نے 6,600 ذکر کی، یعنی یہ میکسیمم ہے 6,383 سے لے کر 6,600 تک، یعنی مختلف کہ کسی نے 2 کو 1 گنا، کسی نے 1 کو 2 گنا، اس اعتبار سے تھوڑا بہت فرق آیا، یہ نہیں کہ آیات زیادہ یا کم ہیں۔ تو 500 آیات کم و بیش جو ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں، اور باقی 6,000 آیات جو ہیں وہ عموماً توحید و رسالت، جنت کے واقعات اور نصیحت آموز واقعات پر مشتمل، یعنی قرآن کا ایک بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ اب جب یہ شروع کرنے کی ہم نے سوچا اس کو، تو پھر یہ ہوا کہ قرآن مجید کی ترتیب سے ہی ہم واقعات سننے کا آغاز کرتے ہیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے ہوتا ہے نا، اگر 100 واقعات ہے تو سب سے بیسٹ ہوگا، وہ اس کے بعد ہوگا، وہ اس کے بعد ہوگا، تو اس ترتیب سے بھی چلتا ہے۔ اور ہم نے اسے رکھا اس طرح کہ ہم سورہ بقرہ کے واقعات پہلے سنیں، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں کم و بیش 13-14 واقعات ذکر کیے گئے، تو ہم نے اس کی ایک فہرست تیار کی اور کہا کہ ہم سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں۔
مثالوں کے ذریعے بندے کو سمجھایا ہے اور واقعات کے ذریعے بندے کو سمجھایا ہے، کیونکہ واقعات اور مثالوں کے ذریعے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال اور واقعات کے ضمن میں انسانوں کو ہدایت۔ اب جو آج ہمارے واقعات ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا نام رکھ دیتا ہے آدمی، ظاہر قرآن مجید میں واقعات کے تو نام نہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جنت کی لاٹھی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک واقعہ یہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ آج کا دوڑنے والا پتھر، اور تیسرا واقعہ میدان طیہ۔ یہ میدان طیہ وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ ایک میدان میں پھنس گئی اور ایسے میں اس کا چند واقعات کا قرآن نے ذکر کیا، میدان طیہ۔ اور پھر آگے جو واقعات آئیں گے سورہ بقرہ میں، صرف 12,000 یہودی بندر بن گئے، پھر دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ بقرہ نام کی گائے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ سورت گائے کے نام سے موسوم ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ پھر اس میں سورہ بقرہ میں آئے کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے، پھر 100 برس تک مردہ رہا بندہ، پھر زندہ ہوا۔ پھر تابوت سکینہ کا واقعہ سورہ بقرہ میں ملے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ذبح کیے اور ملا دی، اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، دنیا میں بھیجا جانے کا واقعہ سورہ بقرہ میں ملے گا ہمیں۔ صفا مروہ کی پہاڑی کا ذکر اس میں ملے گا، اور سامنے کا جو بچڑا اس نے بنا لیا تھا وہ بھی سورہ بقرہ میں ملے گا۔ اور پھر ایک تاریخی مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا، نمرود کے درمیان وہ ملے گی۔ 13 واقعات، 14 واقعات اس میں سورہ بقرہ میں۔ پھر ہم 3-4 ماہ میں سن لیتے ہیں تو تقریباً سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر واقع ایک تو ہوتا ہے قرآن میں، پھر احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، تفسیر آتی ہے، پھر جس کو مفسر جو ہیں تفسیر لکھنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر پہ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی عموماً اللہ رب العزت کا جو آپ دیکھیں قرآن مجید میں طریقہ کار ہے، وہ بات کو اجمالاً مختصر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں حضور کے ذریعے وہ اپنے عمل سے یا اپنی زبان مبارک سے ان واقعات کا تذکرہ کرا تو حدیث کا نام دیا گیا، اور وہ پھر امت تک پہنچے گی ایک نظام سے۔ نماز کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا تو اجمال بہت زیادہ کیا، علماء نے کہا 700 مرتبہ کیا، 700 مرتبہ سے زائد کیا، لیکن آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ حضور سے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جیسے اس نے چاہا اس نے وہ کیا۔ اب یہ جو حضرت ہم چلتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی تھی۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا کتابوں کی طرح کی بات ذہن میں رہے، یہ شاہی فرمان ہے، جیسے بادشاہ فرمان جاری کرتے ہیں نا کہ کوئی معاملہ ہوا تو اپنی رعایت ایک فرمان جاری کر دیا، پھر کوئی معاملہ ہوا تو ایک فرمان، تو اللہ رب العزت ایسے ایک فرمان جاری کرتا رہا، اور یہ قرآن ترتیب پاتا رہا، یہ منشا تھی۔ ابھی کتاب سے اس کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ کتاب سے فرق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، باب بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ پوری کوئی کتاب پڑھنے پھر تھی تو پہلے کیا ہوگا، طہارت آئے گی، پھر نماز آئے گا، پھر اس کے بعد نماز چلتی رہے گی، پھر روزہ شروع ہوگا، پھر زکوٰۃ شروع ہوگی، پھر جہاد شروع ہوگا، اور ایسے نظام یعنی ایک موضوع جو ہوتا ہے وہ کتابوں میں ایک جگہ سب جگہ لا دیا جاتا ہے۔ لیکن شاہی فرمان ایسا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ان کی زندگی سے لے کر آخر تک کا وہ 20 صورتوں میں بیان کیا، کبھی مختصر کہیں کچھ بیان کیا، کہیں تفصیلاً کچھ بیان کیا، کہیں تھوڑا بیان کیا، کہیں زیادہ بیان کیا، کہیں دوبارہ بیان کیا،
یہ طریقہ کار شاہی فرمان کی طرح ہے، کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو ایک جگہ سب مل جائے. جیسے شراب ہے تو شراب کے احکام ایک جگہ نہیں ہے، پہلے ایک حکم ہے کہیں، پھر دوسرا حکم ہے کہیں، پھر تیسرا ممانعت کا حکم، تیسرا ممانعت کا حکم ہے. تو قرآن مجید کی ترتیب ایسی ہے کہ جیسے شاہی فرمانوں کی طرح ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا یہ شاہی فرمان عام کتابوں کی طرح نہیں کہ باب میں انواع میں اجناس میں تقسیم کر دیے جائیں، یہ کلام ہے. تو اسی طرح جو واقعات ہوتے ہیں یہ یہاں بھی ملیں گے، پھر آگے صورت میں بھی ملیں گے. اگر ہم نے کوئی تفصیل سے بات کر لی تو ہم اسے وہاں چھوڑ دیں گے. کوئی ہو سکتا ہے لے آئے گی لیکن صورت میں تو یہ ہے، آپ نے صورت میں بیان نہیں کیا، یہ ضرور ممکن ہے. اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا واقعہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا گیا، سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر کیا گیا، سورہ شعراء میں بھی ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ میں کیا ذکر کیا کہ اس عصا نے پتھر پہ یہ مارا گیا تو 12 کشتہ ٹوٹ پڑے. سورہ طٰہٰ میں کیا ہے کہ اژدہے کو نکلنے کا ذکر ہے، اور سورہ شعراء میں کیا ہے کہ جب اس کو مارا تو دریا پھٹ گیا اور فرعون اس پہ غرق ہوا. اور یہ فرعون کا واقعہ کئی جگہ پر آئے. تو اس تمہید کے بعد کہ ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید ہے کیسا اور اس میں کیا ہے، یہ مختصر ایک جاننے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو جنتی لاٹھی تھی اس کے بارے میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس جسے کہتے ہیں اس کو سنتے ہیں. قرآن میں سے جس نے ترجمہ پڑھا ہوگا اس کو یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ اس سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ جادوگروں کے سامنے تو یہ اژدہا بن گیا، یہ سب تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، یہ پڑھا ہوگا. لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کے احادیث سے ملتے ہیں، مفسرین کی کتابوں سے ملتے ہیں، تو وہ پہلے جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، یہ حضرت موسیٰ کے مد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی. اگر اسے ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ویش 15 فٹ کے. یہ جو عصا تھا یہ کتنا تھا، حضرت موسیٰ کے قد کے برابر تھا اور 10 ہاتھ لمبی. شریعت کی اصطلاح میں ہاتھ اس کو نہیں اس کو کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 1.5 فٹ کا. اچھا، اس کے سر پر وہ شاخیں جو رات میں روشنی کا کام دیتی تھی، جیسے مشہد روشن ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر 2 شاخیں ایسے نکلی ہوئی تھی. اور یہ کس کی بنی ہوئی تھی؟ جنت کے درخت کی لکڑی، پیلوں کی لکڑی سے بنی ہوئی. اور یہ آئی کہاں سے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو یہ اپنے ساتھ لے گئے. اس کا مطلب ہے اس لاٹھی نے سفر کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ملی کہاں سے تھی، حضرت موسیٰ کے پاس کیسے آئی. تو تفسیر ثابت میں ذکر ہوا، جب جنت کا ذکر ہوا، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کیا کیا لے کر آئے تھے، یعنی جنت سے کیا کیا چیزیں اتاری ہیں. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اونٹ کی لکڑی، خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو پیلوں کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی جو یہ پتیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی جنت سے آئی، اور حجر اسود جو کہ کعبۃ اللہ میں لگا ہے بھی جنت سے آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی یہ بھی جنت سے اتاری. تفسیر ثابت میں اس کا ذکر ہوا سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت. اب جب حضرت آدم علیہ السلام یہ عصا لے کر آئے تو ان کے پاس سے یہ دیگر انبیاء کے پاس چلتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا. یہ بھی سن لے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا کیا تعلق تھا. جب حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے ہجرت کر کر مدین کی طرف گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام وہاں موجود. وہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تھا. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی سپورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. اور پھر جب واپس ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ جو تھا مقدس عصا آپ کو عطا کر. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. اور پھر جب آپ اپنی زوجہ کو لے کر مقام طوا میں پہنچے
تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا. سب جانتے ہیں کہ پیڑ پر تجلی اتری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو تجھے دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا تم میرا دیدار تو نہیں کر سکتے، اگر یہ تجلی کو تم کر لو گے تو پھر یہ واقعہ سارا ہوا. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. حالانکہ دیکھیے وہ تو رب کائنات ہے اور وہ ہر شے کو جانتا ہے. تو بعض اوقات سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو علم نہیں، ورنہ تو مانا جائے گا کہ اللہ کو علم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ واقعے کو کہ جب موسیٰ علیہ یہ دیکھیے کہ کیا پوچھا گیا. تو قرآن میں وما کا یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا. یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو. سے آپ دیکھیں مکہ شریف جائیں تو وہ آواز ہے یمین 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 طریق طریق طریق، تو سیدھے سیدھے راستے کی طرف سیدھی طرف ہو جاؤ. تو قرآن مجید میں کیا ذکر ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصای، اے رب کریم یہ تو عصا ہے. اتوکل علیہا، اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اس کا سہارا لیتا ہوں. احش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، پکشے وغیرہ جھاڑتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور میرے اس سے بہت سارے اور کام ہیں. اصل سے دیکھیے کہ کیا کیا کام دیا جاتا ہے. اور تفسیر میں بتائیے معارف اخری سے کون کون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کام لیا کرتے تھے. تو آپ اس سے نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس کا جو عصا ہے وہ کتنا با کرامت ہے، تو نبی کتنے اللہ نے اس کو کیا کیا عطا ہے. اب آپ غور کیجیے کہ یہ کہا گیا تفسیر میں کہ میں اس کو ہاتھ میں لے کے اس کے سہارے سے چلتا ہوں، تو پھر کامن بات ہوئی. پھر کہا اس سے بات چیت کر کر دل بہلاتا ہوں، یعنی عصا حضرت موسیٰ سے بات کرتا ہے. پھر کہا دن میں اس کا درخت بن کر یہ آپ پر سایہ کرتا ہے، راتوں میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر یہ آپ کو روشنی دیتا ہے. اس سے دشمنوں درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جاتا ہے. جب پانی بھرتا ہوگا تو یہ عصا رسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی دونوں شاخیں جو ہوتی ہیں اس کا ڈھول بن جاتی ہے اور اس سے پانی بھر دیتا ہے. پھر بوقت ضرورت یہ جو عصا ہے یہ درخت بن جاتا ہے اور حسب ضرورت پھل دیتا ہے. اور آٹھواں عرض کیا کہ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی جب مجھے چاہیے ہوتا ہے تو پانی نکلتا. یہ تفسیر میں ذکر ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ کے دوسرے کام تھے جو اس وہ عصا سے کیا کرتے تھے. پھر حضرت موسیٰ یہ کام کرتے رہتے تھے اس سے، اور پھر ان سے بڑے بڑے معجزات کا ذکر ہوا جس کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا. اور اژدہا بن گیا، یہ ایسا دیکھا، یہ سارا آپ کو پتا ہے. کہ میں مختصر کرتا ہوں کہ فرعون نے جب یہ حضرت موسیٰ بھی کوشش کرتا رہا، فرعون بھی کوشش کرتا رہا کہ یہ بات مان لے. حضرت موسیٰ سے بھی دعوت دین دیتے رہے کہ یہ حق پر آ جائے. آخر جب آپ نے اپنے معجزات دکھائے تو یہی دور طریقہ تھا کہ کہا جاتا کہ یہ جادو ہے. پھر اس نے اپنے تمام جادوگروں کو بلایا اور ایک جگہ مقابلے کا انتظام ہوا. کہا جاتا ہے کہ سب کو دعوت دی گئی اور لاکھوں لوگ اس مجمع میں. اور پھر جب وہ جادوگر آئے تو پھر انہوں نے جادو سے اپنی رسیاں ڈالی، جو کہ مختلف سانپ بن گئے اور چیزیں بن گئی اور ادھر ادھر دوڑتے تھے. تو پھر اللہ کی طرف سے موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا اثر ڈال دیں، آپ خوف نہ کریں گے کیونکہ حق کی غالب آتا ہے. جب آپ نے اپنا اثر ڈالا تو اسلحہ بن کر وہ تمام چیزوں کو کھانے لگا. آپ کے اثر کا بھی اسلحہ بن گیا اور اس میں سب کچھ کھانا شروع. اور پھر جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے. ایمان
لے کر آئے. یہ واقعہ قرآن میں ذکر ہوا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ڈالیں پہلے یا میں ڈالیں. آپ ڈالتے ہیں یا ہم پہلے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو بات انہوں نے کی تھی آپ کریں یا ہم کریں، بطور تعظیم یہ بات ذکر ہوئی. تو کہا کہ علماء نے دیکھا کہ جو جادوگروں کو ایمان کی جو دولت نصیب ہوئی نا وہ کسی کلمے کی وجہ سے. کہا کہ فَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، تو آپ نے کہا کہ تم ہی ڈال دو پہلے. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، تو انہوں نے ڈال دیا. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے ڈال دی تو جادو کے زور سے جو رسیاں وغیرہ دوسری چیزیں ڈال دی تو سانپ اور دوسری چیزیں چلتی ہوئی معلوم ہوئی، دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی. اور جیسا فی نفسہ فی فتح موسیٰ، جب کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو موسیٰ پر ایک تھوڑا سا خوف ظاہر ہوا. اللہ لا تخف انک انت الاعلی، فرمایا کہ موسیٰ آپ خوف نہ کریں، بے شک آپ کے غالب آتا ہے، آپ کے غالب آئیں گے. وہ القما فی یمینک، تو ڈال دیجیے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تب اف ما صنعوا، تو اس کو ڈالے گا جو انہوں نے بتایا. انما صنعوا کید الساحر، اور بے شک یہ جو بنا کے لائے ہیں جادوگروں کا فریب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور کہیں بھی جادو وغیرہ آ جائے باقی نہیں رہتا، اس کا بھلا نہیں ہوتا. فقلتی السحرۃ سجدا، تو پھر کیا ہوا، سب جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا، اور انہوں نے کیا کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ ہے. وہ بات یاد رہنی چاہیے کہ پہلی والی بات کہ جو ذکر ہوا کلمہ تعظیم کا ذکر کیا کہ آپ ڈالیں ہم ڈالیں. علماء نے دیکھا ہے کہ جادوگروں کو جو ایمان نصیب ہوا یہ اس کلمے کی تعظیم انبیاء کی ہے کہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. یہ لاٹھی کا ایک واقعہ ہوا. پھر لاٹھی کا جو اگلا واقعہ ہے کہ اس سے دریا واقعہ بھی سب کے علم میں ہے کہ جب ایک مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین دیتے رہے اور آیات معجزات دکھاتے رہے مگر ہم قبول نہ کیا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات میں آپ قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کریں. ابھی کہاں آباد تھے؟ مصر میں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کو روانہ. جب فرعون کو پتہ چلا تو یہ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے. اب بالکل جب دریا کے پاس پہنچ گئے، آگے دریا ہے پیچھے فوج ہے. اب تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھی کو یقیناً گھبراہٹ کا شکار ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا جو آپ کا سن رہے ہیں، جنت کی گاڑی سن رہے ہیں، اس کا واقعہ یہ اس کو مارے آپ. جب آپ نے مارا وہ دریا پر تو جیسے ہی آپ نے دریا پہ لاٹھی ماری تو فوراً یہ دریا میں 12 سڑکیں بن، 12 قبیلے تھے ان کے ساتھ، تو 12 سڑکیں بن گئی اور ہر قبیلہ اپنے اپنی سڑک سے داخل ہو گیا کہ سمندر کے راستے بن گئے اور وہ اس سڑک سے نکل گئے. اچھا جب پیچھے فرعون آئے تو دیکھا کہ جو راستے بن گئے تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر وہی راستوں میں چل پڑا. اور جب وہ بیچ میں پہنچا تو فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا. فلما تراءى الجمعان، اور جب جو ہے آمنا سامنا
دونوں گروہوں کا. اور اصحاب موسیٰ انما لمدرکون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ انہوں نے آ لیا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. فأوحینا الی موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی ان اضرب بعصاک اپنی عصا کو مارو اس سمندر پر اس دریا کو مارو. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم تو کیا ہوا کہ دریا پھٹ گیا اور وہ بڑا حصہ ایک راستے اس کے بن گئے. أزلفناكم الآخرين تو ہم نے سب کو قریب لائے. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين اور ہم نے نجات کی حضرت موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ کے لوگ تمام لوگوں کو. ثم أغرقنا الآخرين پھر جو دوسرے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا. إن في ذلك لآية اس کو نشان ہے. وما كان أكثرهم مؤمنين اور ان میں اکثر مسلمان ذکر کیا. اور لاٹھی سے کیا ہوا کہ دریا میں راستے یہ بات ابھی پہلے سے لاٹھی اتنی متحرک ہو جس میں اللہ نے یہ عملیہ جو ہے اللہ کی سب سے پیاری تو ہم تو دیکھ کر لاٹھی جو سب رہے کہ لاٹھی سے کتنے کام ہوئے ہیں تو ہم تو اپنے پورے جسم سے اتنے کام نہیں کر سکتے جو ایک لاٹھی کرتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر اور بھی بشر. اس کا تیسرا جو لاٹھی کا بات تھی کہ جب بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگ مصر میں رہ رہے تھے اور ملک شام پر قوم امالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا. جو بدترین کفار تھے جب دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کو دیکھو اب آپ شام کو لوٹیے اور قوم امالقہ سے جہاد آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل فوج جب آپ وہاں پہنچے نا بہت مشکل اور جب ان کے ساتھیوں نے دکھا نا پھر ان کا خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے جہاد سے ان کے ساتھ اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے سرحد کی جگہ وہ محصور ہو گئے اسے میدان دیا کہا جاتا ہے اور ایک عرصے تک وہاں تک بیٹھتے ہوئے جب یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں اور جب پانی کی شدت محسوس ایک پتھر اپنا حصہ دیکھا 12 ایک پتھر چوکوٹ تھا جب 12 پڑے تو 12 اور آپ 12 کچھ لوگوں نے اس کا اور اس سے 12 کیا بیان ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنا جو عصا ہے اس پتھر پہ مار فَجَرَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا تو اس میں سے 12 تو ہر گروہ نے اپنے پانی پینے والی کا اب اعتراض ذکر ہوئے گا تو ہمارا قرآن پہ اعتراض صحیح نہیں قرآن پہ اعتراض کیا جائے اس کے بارے میں بہت ساری انہوں نے اعتراضات کیے
بات یاد ہے فرعون کا واقعہ ہے، تو یہ جو تھی لاٹھی، اور یہ پتھر کا ذکر ہوا، یہ پتھر کون سا تھا؟ تو یہ جو پتھر تھا، یہ جو دوڑ کی کہا گیا کہ یہ دوڑنے والا پتھر تھا. یہ کس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اعتراض کا جواب اعتراض کا جواب نہیں دیا. قرآن سے ہم جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتھر کی بات کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہے لَمَا يَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، جب اسے شاپ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہے، ندیاں نکلتی ہیں. ایک بات کرتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، اس میں سے نہریں چلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ، اور اگر کچھ اس میں سے پتھر ایسے ہیں جس کو شاپ کیا جائے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ہے لَمَا يَخْرُجُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے گر پڑتے ہیں. تو پتھر تو ایسے ہی ہوگا. پتھروں کی بات کرتے ہو، پتھر سے ہم نہریں نکالتے ہیں، پتھروں سے ہم پانی نکالتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جب تو وہ پتھر خشیت سے ہمارے اندر سے. یہ میں دیکھ رہا تھا. دوسرا جو آج کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملا کہ مختصر واقعہ دوڑنے والا پتھر. اچھا، یہ ایک ہاتھ لمبا تھا اور ایک ہاتھ چوڑا، پتھر تھا، چوکور تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا تھا. اس مبارک پتھر سے حضرت موسیٰ کے دو معجزات کا ظہور ہوا. یہ تک تذکرہ پڑا کیا آیا ہے. اچھا، اس پتھر کا پہلا ہی بات تھا کہ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کی طرف کپڑے لے کر بات کیا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سارے عام سمجھ تھا اور کوئی شرم محسوس، لیکن انبیاء سے بڑے بات ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم کہنے لگی، اور یہ بات پھیلتی رہی کہ عام ہو گئی کہ کوئی مسئلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے نہاتے بات نہیں. یہ اس کا سندر تھا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں کوئی نہ ہمارے کوئی نہیں، یہ پتھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کی طرف. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ یہ دوڑتا رہا تمام زیارت کرتے تمام جو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک وہ بات کرنے لگے کہ ایسا خوبصورت سے خوبصورت کا کوئی نہیں سکتا. پھر وہ پتھر رکا. آپ کیا فرماتے تھے، سو دن حج، سو دن میرے کپڑے، الحج اور پتھر میرے کپڑے، 100 دن حج میرے کپڑے، میرے کپڑے پتھر کہاں علیہ السلام پہنا اس کو. پھر اللہ رب العزت نے اس معاملے کے تحت، اس پتھر کے تحت آپ براعت کا اظہار فرمایا ہے. جو کچھ سمجھ رہے ہو کہ یہ عیب ہے، آج ایک تو عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ ایسا کسی کا اس کے اندر ہی پتھر کا واقعہ ہوا. اور قرآن نے اس واقعے کو کیسے بیان کیا، یا ایمان والو لا تکونوا الذین طرف آذوا موسیٰ،
جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تکلیف دی، گال میں بری بات کہی، وبرأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا مما قالوا، جو وہ کہتے تھے، مما قالوا، جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور دوسرا ہمارے یہاں بہت وجاہت والا ہے، بڑی آبرو والا ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا تھا کہ یہ جو ابھی لوگ سن کر آئے کہ وہاں پر 12 چشمے ہوتے، کہا گیا کہ یہ وہی پتھر تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا، جس سے 12 چشمے پانی ہوئے، جاری ہو گئے تھے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہوا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا ماریے، تو کہا گیا یہ وہی پتھر تھا جس سے 12 چشمے پانی ہوئے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں سماعت کرنے کی، دو واقعات سنے ہم نے مختصر، اس میں سے کیا یہ قرآن سننے کا مقصد ہونا چاہیے؟ یہاں قرآن سننے بیٹھے ہیں، ظاہر ایک مقصد ہے کہ قرآن کی باتیں سنیں، دوسرا مقصد پیغام کیا ہے اس کو اثر جان لیں۔ اس میں پہلی بات یہ غور کرنے کی اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں پر کیسا انعام اور اکرام فرماتا ہے اور کیسی عطائیں فرماتا ہے، ان کا اثر دیکھنے کو 8 دام ذکر ہوئے اور قرآن میں یہ درخت بھی بن جاتا ہے، جو پھل بھی لگتا ہے، اور جس سے خود کھاتے ہیں بن جاتا ہے، پھول بن جاتا ہے۔ تفسیر میں یہ 8 باتیں ذکر ہیں۔ باہر ایک اوپرا کہتے ہیں کیسے کیسے اللہ رب العزت کمال عطا فرماتا ہے، تو بغیر اثر کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ آپ کی فرعون کا واقعہ پورا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقامت سے فرعون کا مقابلہ کرنا، اللہ رب العزت کا کیسے نجات دینا، کیسے اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی مدد کروانا، اس کے رب ہونے پر یقین رکھیں اور اس کی ہدایت پر یقین رکھیں۔ آپ دیکھیں کس قدر مشکل ہوئی ہوگی نا کہ 6 لاکھ لوگ ساتھ ہیں اور پیچھے فوج آ رہی ہے، 6 لاکھ کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر راستے بنا پورے 6 لاکھ لوگ، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جو حد نافرمانی موسیٰ علیہ السلام حد نافرمانی، لیکن جو در حقیقت اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کی جاتے ہیں تو مسئلہ رکھنا چاہیے، وہ بات کبھی نہ سنے، پھر بھی وہ اپنی رحمت کو کرم کی تھام لے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور پانی مانگا، نافرمانی کی انہوں نے جلد سے وہ سنبھل فرمایا اور پانی انہیں کی طرف کہتا کہتا پانی عطا فرما دے، اور نافرمانی کی بات آج شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر بات اس لیے آتی ہے ظالم کتنا ہی طاقتور ہے، جب اللہ رب العزت پکڑ فرماتا ہے، بادشاہ بالکل زیر عذاب ایسے آتے ہیں، کیا پتا اللہ نے جو نعمت کی آدمی کو کبھی بھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت رسی دراز کرتا رہتا ہے، دراز کرتا رہتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی طرف نمازیں نہیں پڑھ رہے، جتنی بڑا مال و دولت یہ نہیں کرتے، جتنی بڑی مال و دولت ہے، اجر کی کوشش نہیں کر رہے، گھر کے کھانے میں بڑا کاروبار چل رہا ہے، بڑی اولاد ہے، پر حقیقت قیمتوں کا ملنا اس بات گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہے اور عذاب کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ رب العزت اتنا ناراض ہو گیا کہ اب تو چاہتا ہی نہیں
اس کی بارگاہ میں تم جھکو. فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو ویسے ہی اتنا دیتے کہ بس دیتا رہے لیکن بارگاہ میں نہ آئے. اور کرنا چاہیے اگر نافرمانی کے باوجود مل رہا ہے کرم ہے یا ناراضگی کی اور کرنا چاہیے. اور مال و دولت بھروسہ نہیں کہ فرعون کو نہ بچا سکتی مال و دولت. مجھے آپ کے پاس تو خزانہ اتنا تھا 70 لوگ چابیاں نہیں دے سکتے. خزانہ چابیاں 70 لوگ ان کو لاگو کرتے. مال و دولت انسان کو نہیں بچا سکتا. اور یہ اس طرح کی اللہ رب العزت اتنا پیار کرتا ہے. اگر کوئی پر کے لوگوں کو کھائے گا تو وہ جواب اکثر اللہ کی طرف سے جواب. تیسرا واقعہ آج کا یہ تھا میدان کیا واقعہ میدان کیا ہوا یعنی اس میں منو سلوا پر اترنا 12 چشمے جاری اتارنا اور پھر بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب. یہ اس میں ہے کہ میدان کیا تھا کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے لشکر تھا اس نے لڑائی نہ کی تو سزا کیا میدان میں پھنس گئے. چلتے رہتے لیکن وہیں پہنچ گئے. یہ سفر طے کرتے پھر وہیں رہتے نکل نہ پاتے ایسی سڑک رہتا وہ. اور 40 سال تک یہ اسی میدان میں گھومتے رہتے. نکلنا چاہتے کہ راستہ طے کرتے پھر پہنچا. 40 برسوں تک اس میدان سے نکلنا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں ذکر ہوا اور سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہوا. اور یہ میدان کیا جیسے بات کروں پھر میدان کیا ہوا کہ جب لڑائی کا وقت آیا میدان انہوں نے کیا کہا اور بات کر رہے ہیں جب انہوں نے منع کیا یہ بات بھی ہے میرے نا مجھے اختیار نہیں مگر مجھے تو اپنا اور میرے بھائی کا اختیار ہے. تو ہمیں حکموں سے علیحدہ سے جدا کر. اب اس دعا کا اثر کیا ہوا قرآن میں یہ ذکر ہوا تو زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک بھٹکتے رہے اس یقین فی الارض ولا تعص علی قوم فاسقین. تو تم ان بے وقوفوں کو نہ افسوس نہ کرو. ایسا کہ میدان بڑے میدان پر 40 سال تک گھومتے رہے. یعنی آپ دیکھیے طاقت دیکھیے جگہ سے نکل نہیں سکتا. نہیں کہ ایک دفعہ گھومتے تو دوسری دفعہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس کا نام میدان کیا ہے اور اسی میدان میں بنی اسرائیل کے من علیحدہ تھا. کیا تھا سفید رنگ شہد کا حلوہ تھا اور یہ بھی کتابوں میں آئے سفید رنگ کا شہد بھی تھا. اور یہ کیسے آتا تھا کہ آسمان سے بارش کی صورت میں گزارا ہوتا. اور دوسرا کیا تھا یہ بٹیر کی سلوا جو ہوا کے ساتھ تھا. اور یہ کھانا ایسا تھا کہ اگر نہ رکھتے اسٹور نہ کرتے ان کے دلوں میں آیا ایسا نہ ہو. السلام نے کہا تھا کہ اسے بس جو آئے روزانہ کھا لینا بچا کے نہ رکھنا اگلے دن کر دے گا. ایسا کچھ لوگوں کو ہوگا کہ ایسا نہ ہوتا بچائے انہوں نے بچا کے رکھا. بچا کے رکھا خراب اور اس کے بعد سے کرنا بند ہو گیا. کہا جاتا ہے کتابوں میں کہ پہلی دفعہ کھانا خراب ہوا اور گوشت سڑا. اس سے پہلے جب کھانا خراب ہوتا تھا گوشت نہیں سڑتا تھا اس دن کے بعد سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا.
سے حفاظت سے اس سے پہلے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، گوشت بھی خراب ہے، ابھی کھانا خراب ہے، اس دن سے ایسی ناشکری بس وہی کہہ رہا ہوں، کھانا خراب نہیں ہوتا، ہماری پہلی دفعہ کھانا خراب ہو اور اس کے بعد خراب تھوڑا بہت بتاؤ جائے اچھی بات، یہ شہد تھا یا شہد کا حلوہ تھا، باقی پٹیری کرتی اور اسی میں آپ نے جو 12 چشمے تھے وہ بھی یہیں پر جن کا بھی ذکر گزرا، میدان دیا میں کھانے کے بعد پانی چاہیے تو پانی چاہیے، پھر وہ 12 چشموں کا ذکر گزرا۔ آخری چلتے ہیں میدان دیا میں پھیلی کے کیا ہوا کہ خواہش کی دنوں میں جانے کے ہم تھک گئے نا، کچھ سبزیاں ہوں، کچھ ترکاریاں ہوں، کچھ وغیرہ وغیرہ غلے ہوں، کچھ زمین سے اگنے والی چیزیں، سلام کا نفیس کھانے کیا غذائے کھانے کی بات کر کر ایک آسمان سے نظر آ رہی ہے، آسمان سے اگر بڑے اللہ نے ایک سڑنے لگ گیا، ٹھیک ہے اے بنی اسرائیل تو ایسا کرو کہ اب اس میدان سے نکل کر شہر مقدس کون سا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں اپنے من پسند کھانے کھاؤ، لیکن ایک شرط لگائی کہ کہا داخل ہونا ادب احترام اور اور یہ دعا کرتے رہنا اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ نافرمانی سال تک اگر ہدایت نہ ہونا تو ہدایت ہو سکتی، تو یہ کیا شرارت پڑا، انہوں نے کو بدل کے ہم پتن پہ شعارہ کر دیا، یہاں پر دانا ہے اقبال ہے، دانا ہے اقبال ہے، اور کیسے کہا جھکتا جانا، یہ تو کیسے داخل ہوئے اپنے پھولوں کے بل سرین بیٹھ گئے اور سرین کے بل لگاتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کے کلام کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا، کیا ہوا اللہ کے حکم کا مذاق کیا ہوا ہے، مذاق اڑایا، تو ان پر کیا ہوا کہ اس مذاق اڑانے کی وجہ سے عذاب نازل کر اور اچانک ان لوگوں میں طاعون کی وبائی بیماری ہے، طاعون کی بیماری کا وغیرہ وغیرہ یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور ایک گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے بچنے کی طرح 70,000 70,000 اور اس بیماری کو لگ ہی گئے، اور قرآن نے اس بات کی فیصلہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو تم کھانا چاہتے ہو کھا لو، رغداً وَادْخُلُوا بَابًا سُجَّدًا، اور جب داخل ہونا سجدہ کرتے وقت وَقُولُوا، اور کہنا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری گناہ معاف کر دیں گے، اور نیکی والوں کرنے کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں، تو اس کے سوا پھر تو ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان کے اس کرنے 70,000۔ اب اس سے مختصر کیا مجھے آپ کی بس ملتا ہے
اس واقعے کہ ان تبدل اختیار کی یہ تو نبی نے وعدہ کیا تھا سفر ملے گا اس سے اور آپ اللہ رب العزت کے قرآن وعدہ فرمایا ہے اس کی طرح دیکھیے انہوں نے تبدل نہیں کیا تو کیا عذاب آیا ان پر اور میں اور آپ جو ہے وہ تبدل کو چھوڑ اپنے لیے تو چھوڑ آج کل اپنی اولادوں کے لیے جمع کرنے کے لیے اور فکر آخرت جو ہے نا وہ نہیں خبر میں چلا گیا فرعون کے تعلیمات چلا گیا غلط کر دیا گیا میں اگر خبر میں چلا گیا گناہوں کے ساتھ جاؤں بغیر توبہ کے چلا گیا تو کیا ہو شریف سنی تھی خبر ہے اندھیری اللہ آ کر روشن کرا فرمائی کہ آقا خبر اندھیری اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور جس کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چاہیے دوسری بات کی سمجھ آئی کہ اللہ نافرمانی پر اگر اللہ کو پکڑ فرمائے اس کے نبی کی نافرمانی پر اللہ کو پکڑ فرمائے تو اللہ کو کیسا عذاب ہوگا یہ تو مجھ پر آپ پر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں جب تک آپ ایک سنت کا عذاب شب آتی ہے عذاب کو تو آپ دیکھیں سرکاروں پر اس طرح تمہاری عذاب نہیں ملے گا پورا قبیلہ تباہ کر دیا ہے پورا قوم تباہ کر دیا ایسا عذاب آپ اور دوسری بات کی تعاون میں بنے لیکن حضور کے لیے یہ بیماری کیا ہے یہ نعمت بنا دی گئی اگر وہ اس کے مریض بتا رہا ایک طرح سے کوئی بلائٹ تو لگا ہے بیماری میں بڑھ گیا لیکن آپ بتائیے سے کامیابی آپ کبھی کہیں گے اسے کامیابی ملے اور یہ جو انہوں نے عذاب ہوا پھر آپ کو غور کرنا چاہیے یہ کہا کہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کرنے کو بدل دیا نہ رب العزت کے حکم کا تمسخر اڑایا انہوں نے مذاق اڑایا اس کو نپٹا لیا اور میری اور آپ کے آج تک کیا اسی طرح نماز پڑھو تو کیا جواب اور اللہ کا معاملہ حکم کو مذاق اڑانا ہے اچھا کہ کیا آپ کو ریلیز ہو رہی ہے تو بازار پہ چلے آپ دعا کریں کامیابی کی فلاح کے ساتھ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر آپ اپنی معلوم نہیں کرتے یہ جملہ دیکھنے کی خبر کیا دیکھو کی خبر جب تمہیں خبر دبا دی کہ اس کے برابر ہو جائے گی تمہاری کیا دیکھو خبر میں دیکھا جائے کہ بجائے ڈرنے کے لیے آسان لے لیا اور مختلف بچوں کے اندر احکامات کو بنانا شروع کر کیا کہا پردے کا حکم دیا گیا پردہ تو دل کا ہوتا آنکھوں میں تھوڑی دل میں پر ان کا حکم واجب طہارات کا حکم ہوا پردہ کرے کیا کہتے ہیں پردہ تو دل کا حکم کبھی عورت کی گواہی کی طرح کبھی وراثت کی عورت کا حصہ کب کبھی کوئی بچہ مر گیا اس کی اولاد کو غصہ نہیں کرنا اور والد کا جو ظلم ہے تو انہوں نے ایسے مذاق بنایا اور ایسے مذاق سوال کرنا چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اسے آپ گھر کا عمل نہ کرنا ایک علیحدہ بات انسان سے کوتاہی ہو رہی ہے عمل نہیں کر پا رہا تو ایک علیحدہ بات لیکن اس پر کوئی جواز پیش کر دینا کوئی دلیل بنا دینا وقت نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے تو اب پھر سب موقع ہو سکتا یہ پہلے آدمی بس کوشش کرتا صبح سے شام وقت غریب ہے یا آپ کے پاس وقت ہی وقت
اور اسی طرح یہ بات بھی بڑا انشاءاللہ 13-14 واقعات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معاف فرمائے قرآن کی نفرت فرمائے سمجھ کر پڑھنے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تمام کا سوال ہم تمام حاضرین کے مرحومین کو ساتھ رکھنے کے لیے مقبول، ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی نیک بننے اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگ سکے عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے اتنے بہتر ہو صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔